جنوبی ایران پہ قبضے کا مکمل پلان بنا چکا ہے امریکہ۔ مسلسل چھٹے روز جو بمباری کی گئی ہے، کمیونیکیشن سسٹم اور 3 پل مکمل طور پہ تباہ ہیں۔ ایران کے انفراسٹرکچر ایریاز پہ، ریلوے اسٹیشن پہ، پلوں پہ، وسطی ایشیا ممالک چین اور روس کے ساتھ جو پل تجارت کا کام کر رہی تھی اور ریلوے ٹریک، ان کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ شدید بمباری کی جا رہی ہے، فوج اتارنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ دوسری سائٹ پہ ایران نے تباہ کن جواب دیا ہے۔ بحرین میں، کویت میں، اردن میں مسلسل ایران کے حملے جاری ہیں۔ اس پہ ناظرین کھل کے بات کریں گے۔ ساتھ پاکستان نے ایران کو بڑی آخری پیغام دیا ہے، ایک وارننگ ٹائپ دی ہے کہ سعودی عرب ہماری ریڈ لائن ہے، سعودی عرب پہ حملے برداشت نہیں۔ کیا پاکستان آگے میدان میں آئے گا؟ اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ تفصیل میں بات کرنے سے پہلے دیکھنے والے سے گزارش ہے، جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اگر ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے ان سے گزارش ہے لائک ضرور کریں اور اپنی قیمتی آراء سے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں صاحبزادہ سلیل۔ 17 جولائی 2026 جمعے کا مبارک دن ہے۔ ناظرین، امریکہ نے جس انداز میں جنوبی ایران جو سمندر سے لگتا ہے، جہاں پہ جس انداز میں بمباری کی ہے، جہاں پہ تباہی برپائی ہے، پلوں کو تباہ کر دیا ہے، ریلوے اسٹیشن کو تباہ کر دیا ہے، ہائی ویز کو تباہ کر رہا ہے، اس سے ناظرین صرف یہ نہیں ہے کہ یہ ابنائے ہرمز میں راستہ کھولنے کے لیے اور یہ ساری جنگ جو ہے ابنائے ہرمز پہ ہو رہی ہے۔ اب یہ طریقہ کار، یہ منصوبہ جو ہے کچھ اور کہانی بیان کر رہا ہے۔ ایران کے جو جنوبی ایران ہے، اس کا جو مین لینڈ ہے اس کو کاٹنے کی تیاری کی جا رہی ہے، اور تاکہ اس کو کاٹ کے وہاں پہ اپنی افواج بھیجی جا سکیں، جو عرب ممالک میں، خلیجی ممالک میں 50,000 کی فوج ریڈی بیٹھی ہے۔ یہ وہاں پہ ناظرین مین لینڈ سے کاٹ کے، اور ایران کی جو پھر وہاں پہ کوسٹ لائن ہے جس کی لمبائی 1800 کلومیٹر ہے، اور تقریباً 1800 کلومیٹر اس کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ باقاعدہ اب جو ایران کے جنوبی اضلاع ہیں، جو جنوبی ایران ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اپنی افواج کو اتاریں گے، 50,000 فوج جو ریڈی ہے، یہاں پہ وہ کامیاب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ جو پلان ہے، جس طریقے سے بمباری کی ہے، جو پل تباہ کیے ہیں، جو راستے بند کیے ہیں، جس انداز میں کیے جا رہے ہیں، کسی حد تک وہ اگر یہاں پہ کامیاب بھی ہو جائیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ پھر ان کی تباہی ہوگی، کیونکہ یہاں پہ پھر آپ کو لاکھوں فوجیوں کو اتارنا پڑے گا، صرف 50,000 سے کام نہیں چلے گا، اور تباہی بربادی آپ کو وہ ویتنام کا کھاتا آپ بھول جائیں گے۔ ہاں، کچھ وقت کے لیے آپ ہم نے دیکھا تھا 8 سالہ ایران اور عراق کی اس جنگ میں، جو ایران کے شروع کے علاقے لے لیے گئے، اور پھر جب جنگ لمبی گئی تھی تو ہم نے 8-9 علاقے جو ہے وہ عراق کے قبضہ کر لیے گئے تھے۔ بہرحال وہ جنگ ختم ہونے کے بعد پھر وہ علاقے واپس کر دیے گئے، مگر یہاں پہ وہ سچویشن نہیں ہوگی۔ یہاں پہ آپ کچھ وقت کے لیے لے لیں گے، پھر واپس لے لیے جائیں گے، مگر پھر آپ جو وہاں پہ ہیں، نکلنا، جو جغرافیائی صورتحال وہاں پہ ہے ایران کی، پھر وہاں سے آپ کا نکلنا جو ہے وہ محال ہو جائے گا، بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ صرف ابنائے ہرمز پہ کنٹرول نہیں ہے، ایک تو ایران کو چاروں اطراف سے گھیرا ہوا ہے، جو بلاکیٹ کیا ہوا ہے، جو ناکہ بندی ایران کی کر دی ہے، جو ان کا سمندر کے اندر اب تک تیل پھنسا ہے، آپ نے اپنی چودراہٹ استعمال کرتے ہوئے، یار ایک آدمی کے پاس اتنی پاور ہو، 2 بندے لڑ رہے ہوں، ایک کے پاس اتنی پاور ہو کہ یار چاروں اطراف سے اس کو گھیر لو، اس کا حقہ پانی بند کر دو، مجھے پانی بھی دو، میرے پاس سب کچھ ہوگا، عیاشی کے اڈے بھی ہوں گے، سب کچھ میں کر سکے گا۔ کیسا نظام ہے دنیا کا؟ ایران پہ پابندی، آپ تیل نہیں بیچ سکتے، پوری دنیا تیل بیچے گی، گیس بیچے گی، پوری دنیا کاروبار کرے گی، آپ کاروبار بھی نہیں کر سکیں گے، اور لڑو میرے ساتھ، اور اس پہ آپ ہاتھ باندھ پہ ان پہ جو ہے وہ بمباری کر رہے ہو۔ 45-47 سال سے تو آپ نے ان کو باندھے رکھا ہے، اب مزید اس کے قریب آ کے آپ نے بلاکٹ لگا دیا ہے، آپ وہاں پہ ایران کو مکمل ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ مگر ایران کی قوم، ان کی تاریخ بتاتی ہے، ان کی قوم ایسی قوم ہے کہ وہ بہادری کے ساتھ ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں، اور وہ کر رہے ہیں، اور وہ دکھا رہے ہیں آپ کو۔
اور شروع کے 40 دن میں ہم نے وہ دیکھا کہ ایک تو لنگڑا ہو کے ایک سائڈ پہ بیٹھ کے نظارہ دیکھ رہا ہے اسرائیل، جس نے 40 دن اپنی کارروائی کر لی بھرپور انداز میں، جتنی اس کی طاقت تھی امریکہ سمیت انہوں نے آزما لی۔ اب اس کے بعد انہوں نے کہا مزید کیا آزمانا۔ یہاں پہ عرب ممالک کے لیے بڑا مسئلہ ہے۔ ایران نے امریکی اڈوں پہ جو عرب ممالک میں موجود ہیں، بحرین میں، کویت میں، اردن میں، اس پہ وہاں پہ بھی تابڑ توڑ حملے کیے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں میزائلز اور ڈرونز جو ہیں وہ بھجوائے ہیں، اور امریکی اڈوں کو وہاں پہ نقصان پہنچانے کی جو کوشش تھی اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ مگر اب یہ جو ایران کے حملے تھے یہ عرب ممالک پہ نہیں تھے۔ بحرین میں، کویت میں، اردن میں، قطر میں یہ کارروائیاں جو وہ کر رہا ہے، جو حملے کر رہا ہے، یہ ان ممالک پہ نہیں تھے، یہ امریکی اڈوں پہ تھے۔ وہ امریکی اڈوں میں اب ایران کے ان ڈرونز کو پورے بحرین میں، کویت میں اور قطر میں اور اردن میں ایران جو وار کر رہا ہے، جو ڈرون اور میزائل، وہ گرا کون رہا ہے؟ وہ امریکہ کے تھرڈ پیٹریاٹ سسٹم، جو دفاعی فضائی نظام ہے، جو امریکہ کے فائٹر جیٹ ہے، جو امریکہ کا وہاں پہ دیگر دفاعی نظام ہے، جو ریڈار سسٹمز ہیں، جو اینٹی ڈرون گنز ہیں، اور جو امریکہ کی افواج ہے۔ ان ممالک میں اب بحرین میں ہے، کویت میں ہے، تو وہ کویت کی فوج فضائیہ امریکنز کے ساتھ مل کے امریکہ کے پیچھے کھڑے ہو کے امریکہ ان کو گھیراتا ہے، تو وہاں پہ بھی امریکہ ان ممالک میں یہیں سے کارروائی کرتا ہے اور وہاں پہ پھر ان کو بچاتا بھی ہے۔ تو یہ سیدھا سیدھا جو ہے وہ وہاں پہ امریکہ جو ہے اس کی بادشاہت ہے۔ اب یہ عرب ممالک ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اڈے یہ ختم کیوں نہیں کر رہے؟ جس طرح عباس عراقچی نے کہا ہے کل کہ امریکہ جو ہے وہ اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دے اور یہ اڈے ختم کر دے۔ اڈے ختم نہیں کریں گے تو ہم ان کو نشانہ بنائیں گے، جس کو نشانہ نہیں بننا انہوں نے امریکہ کو بھگا دیں، وہ اڈے ختم کر دیں۔ تو اب عرب ممالک وہ اڈے ختم کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ ناظرین اس لیے ختم نہیں کر سکتے کہ ٹرمپ کا ماضی کے بیانات، ٹرمپ نے ہی پوری دنیا کو بتایا، انہوں نے یہ سب کو ایکسپوز کیا ہے۔ پہلے لوگوں کو پتہ تھا، مگر ٹرمپ چونکہ غیر روایتی ہے، اس نے بڑا اوپن کر دیا تھا اپنے اقتدار میں۔ پہلے دور میں جب اقتدار میں آ رہے تھے اس میں ہی انہوں نے اپنی کمپین میں، اور پھر جب منتخب ہوئے تو فوری اعلان کر دیا تھا کہ امریکہ اگر ہاتھ اٹھا لے تو عرب ممالک کی حکومتیں دڑام سے گر جائیں گی۔ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں یار، ایران سے 27 کلومیٹر کے فاصلے پہ چھوٹا سا کویت ہے، پھر 2 ملین کی آبادی والا ساحل پہ 200 کلومیٹر کے فاصلے پہ بحرین ہے، جہاں پہ پھر بھی 70% 60% اہل تشیع کی آبادی۔ قطر 2 پرلنگ پہ ختم ہو جاتا ہے۔ بڑا ملک جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا سعودی عرب۔ تو ان عرب ممالک میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ باہر کی ہے، اور جو ان کی حفاظت کا ٹھیکہ ہے وہ امریکہ نے لیا ہے۔ تو اب جب ان کا ٹھیکہ انہوں نے لیا ہے، ان کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، ورنہ امریکہ ان کی حکومتوں کا گرا دے گا۔ ان کے لیے گرانا 24 گھنٹے کا 48 گھنٹے کا کام ہے۔ تو اسی لیے جتنا بھی ان کا اسلحہ ہوتا ہے، جتنا بھی ان کا ڈیفنس کا بجٹ ہوتا ہے، وہ زیادہ بجٹ نکالتے ہیں امریکہ کا اور یورپ کا، ان ممالک کا جو ہے، زیادہ تر امریکہ کا، ان کے جیٹ اور ان کے دفاعی آلات کو جو ہے وہ خریدا جاتا ہے، اور پھر بڑھ کے جو اربوں ڈالر کا ہے، تھرڈ اور پیٹریاٹ جو فضائی دفاعی نظام پہلے اور دوسرے نمبر پہ دنیا میں ہے، جو ایران کے پاس ٹکے کا نہیں ہے، جو ایران مار کھا رہا ہے، تو وہ دفاعی نظام انہوں نے سارے لگائے ہیں اور اس سے وہ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ تو ان کی مجبوری ہے امریکہ کو ان کے آرڈرز کو فالو کرنا، اور وہاں پہ ایران جو ہے وہ پریشر دے رہا ہے کہ آپ اڈے ختم کریں۔ تو ایران بھی زیادتی کر رہا ہے کہ یار وہ اڈے کیسے ختم کریں، وہ تو ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ مجبور ہیں۔ تو ایران اپنی طرف سے مجبور ہے کہ یار ان کے اڈے استعمال ہوتے ہیں، ایک 1200 کلومیٹر 11,500 12,000 کلومیٹر کے فاصلے پہ امریکہ بیٹھا ہے، وہ وہاں سے کارروائی نہیں کر رہا، وہ آ کے ان اڈوں سے کارروائی کر رہا ہے، تو میں نے انہی اڈوں کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ تو یہ مشکلات اس ٹائم پہ آ رہی ہے، مگر جس انداز میں امریکہ نے یہ کارروائیاں کی ہیں جنوبی ایران کو علیحدہ کرنے کے لیے، یہ 3 پل جو تباہ کر دیے ہیں، وسطی ایشیا ممالک کے ساتھ جو پل لگ رہا تھا، جو ایک تو صوبہ
سیستان بلوچستان میں واقع جو ہوائی اڈہ ہے جو افغانستان کے قریب واقع ہے، زاہدان اور بحیر عرب ابنائے ہرمز کے درمیان واقع چابہار کے قریب ہے، وہاں پہ اس پل کو تباہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو ایران گلستان صوبہ میں واقع ایک پل ہے جو وسط ایشیا ممالک کو، چین کو، روس کو اور قازقستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، ان سب کو جو وسط ایشیا کے لینڈ لاک ممالک ہیں ان کے ساتھ تجارت ہو رہی تھی، اس پل اور ریلوے ٹریک کو بھی تباہ کر دیا۔ تباہی مچائی ہے جس انداز میں وہاں پہ بمباری ہو رہی ہے، ان کا جو کمیونیکیشن ٹاور ہے، ان کا جو ریلوے سٹیشنز ہیں، ان کے پل ہیں، ان کے سیول انفراسٹرکچر ہے، ان کے جو بحری دفاعی نظام جو ان کے ہیں، کمانڈ کنٹرول سسٹم جو ان کا ہے، ڈرونز کے جو سہولیات اور جو ان کی تنصیبات ہیں، جو فضائی دفاعی نظام ان کا چھوٹا موٹا باور اور سیاد وغیرہ ہے، جو ان کے بحری اڈے ہیں، ان سب کو وہ تباہ کر رہا ہے، اور اس میں زیادہ امریکہ کو کامیابیاں مل رہی ہیں۔ اس کامیابیوں کا ذکر ہم بار بار کر چکے ہیں کہ دفاعی نظام کا کمزور ہونا، بحریہ کے مطلب فائٹر جیٹ نہ لینا، نہ خریدنا، ان کے لیے پابندیاں ان پہ تھیں مگر وہ خرید سکتے تھے چین کے ساتھ ڈیل کر کے۔ جس طرح پاکستان نے JF-17 بلاک 3 لیے ہیں، پاکستان سے JF-17 بلاک 3 لے سکتے تھے۔ 4.5 جنریشن کے تھے، ان کو کم از کم فائدہ تو ہوتا۔ آپ نے اس جنگ میں کوئی بھی ایران کا جیٹ اڑتا ہوا دکھائی آپ کو نہیں دیا ہوگا۔ جتنی ان کی پاور ہے انہوں نے سمندر میں پھینک دی ہے، جتنی ان کی طاقت ہے انہوں نے سمندر میں دکھا دی ہے، اور ایران مسلسل اپنی طاقت کو سمندر کے اندر دکھا رہا ہے۔ اور ابنائے ہرمز پہ کنٹرول حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ جتنی بھی تباہی کر دیں، ایران نے اتنا کچھ سمندر کے لیے بنا رکھا ہے ابنائے ہرمز کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ امریکہ کو بڑے پاپڑ پیلنا پڑیں گے، اور یہاں پہ اتنی آسانی نہیں ہوگی کہ وہ ابنائے ہرمز پہ قبضہ کر کے دکھائیں۔ بڑی کوششیں کی ہیں، جس انداز میں جس طریقے سے بمباری ہو رہی ہے ایران پہ، تو اس کو مکمل تباہی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، مگر ایران اکیلا ڈٹا ہوا ہے اور کھڑا ہوا ہے۔ جو دوست کہہ رہے ہیں کہ یار ایران کیا ڈٹا ہوا ہے، مار کھا رہا ہے، بھائی 2 مکے مار رہا ہے، جواب میں 2 مکے لگا رہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر وہ 2 مکے لگا رہا ہے تو اسرائیل پہ کیوں نہیں کر رہا؟ یار اسرائیل نے 40 دن کیا، 40 دن اس پہ ہوئے، اور جب امریکہ اور اسرائیل نے مل کے کیے تو پھر امریکہ جب حملہ کرتا ہے تو وہ امریکی اڈوں کو عرب ممالک میں نشانہ بناتا ہے، اور جب اسرائیل حملہ کرتا ہے، آج اگر اسرائیل حملہ کر دے اور امریکہ 2-3 دن حملے نہ کرے اور صرف اسرائیل 3-4 دن حملے کرے، تو ایران جواب میں صرف اسرائیل پہ حملے کرے گا، وہ کبھی عرب پہ حملے نہیں کرے گا۔ اسرائیل ابھی اگر آپ کی اس بات کو مان لیا جائے کہ ٹھیک ہے اسرائیل پہ آج سے حملے کرتے ہیں، ہم نے 40 دن میں دیکھا کیا ہم نے پڑھا، کیا ہم نے سیکھا، کیا ہم منافقت بھول گئے؟ ایران پہ آج اگر اسرائیل حملہ کرتا ہے، 40 دن میں کیا ہوا تھا؟ شام میں جولانی صاحب جس کو انسٹال کیا گیا ہے، وہاں پہ جو عراق اور وہاں پہ اردن، ایران کے میزائلز کو کسی بھی طریقے سے، بحرین میں جو ریڈار لگے ہوئے ہیں، 5th فلیٹ وہاں پہ موجود ہے، سارا ڈیٹا وہ دکھاتا ہے، بتاتا ہے۔ کویت میں جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے وہ سب کچھ بتا دیتا ہے کہ اس ساحل سے ایران کے، کیونکہ وہ 27 کلومیٹر پہ ہے ایران سے، ایران کی ساحل سے، اور بحرین 210 کلومیٹر پہ ایران کے ساحل سے، وہاں سے انڈیکیٹر بتا دیتے ہیں کہ یار، انڈیکیشن دیتے ہیں کہ یار ایران کا یہ میزائل یہاں سے اس طریقے سے فلاں ساحل سے اس ٹائم پہ آ رہا ہے، یہ اس کی ڈیٹیل ہے۔ وہاں پہ شام میں، عراق میں، اردن میں مسلمان بیٹھے ہوتے ہیں، مسلمان ممالک میں امریکہ کے تھاٹ پیٹریاٹ اور اسرائیل کے سسٹم موجود ہوتے ہیں۔ یہ 3 مسلم ممالک کوشش کرتے ہیں کہ اسرائیل پہ جو حملہ کیا جا رہا ہے، جو میزائل بھجوایا جا رہا ہے، اس کو یہ 3 مسلم ممالک مل کے اتفاق سے گرانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ اسرائیل میں یہ گرے نہ اور وہاں پہ نقصان نہ ہو۔ آگے کی 3-4 لہر جو بیٹھی ہیں، ان کی اپنی، اسرائیل کی اپنی نیوی، امریکہ کا سمندر کے اندر وہاں پہ جو موجود ہوتا ہے، امریکہ کا وہ بڑا بیڑا جو وہاں پہ موجود ہوتا ہے، وہ تو چھوڑیں، میں صرف مسلم ممالک کی بات کر رہا ہوں۔ تو ہم میں اتنی منافقت ہے کہ ہم اس کو مطلب ایک بغض میں، ایران کے بغض میں کہ یہ اہل تشیع ہیں، تو ہم وہ بغض نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دوسری طرف مطلب ہمارے سنی بھائی ہیں، سنی اور اہل تشیع اور شیعہ سنی کو بھول جائیں۔
دیکھیں جارحیت کس پہ ہوئی ہے, ظلم کس پہ ہو رہا ہے, بربریت کس پہ ہو رہا ہے. اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یار نہیں جنگ روک گئی تھی, پاکستان نے کوشش کر لی تھی, MOU ہو گیا تھا, ٹھیک ہے ہو گیا تھا, ایران نے پھر سمندر کے اندر عمان کے ساحل پہ کیوں حملے کیے؟ تو ہم جو وہاں پہ اپنی لاجک دیتے ہیں یا جو MOU میں 5ویں شق میں جو لکھا ہے وہ ہم بیان بھی نہیں کر پاتے, جب بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے. بھائی 2 مہینے کے لیے اختیار دیا گیا تھا ایران کو MOU میں کہ وہ سمندر میں نیویگیشن سسٹم کو جاری رکھے گا, وہ راستے بتائے گا. آپ نے اس کی خلاف ورزی کر دی, انہوں نے آپ کو وارننگ دی, تنبیہ دی, آپ نے نہیں مانا تو انہوں نے کام کر دیا. اگر آپ اس کو بھی نہیں مانتے, ٹھیک ہے ایران نے وائلیشن کی, تو یہاں پہ ایک اور بڑی خبر جو خود امریکہ اعتراف کر رہا ہے, امریکہ کے دوسرے نمبر پہ سب سے طاقتور ترین شخص JD وینس جو آنے والے صدارتی بڑے امیدوار کے طور پہ ہیں, امریکہ کے صدر کے طور پہ سب سے بڑے امیدوار ہوں گے, ان کا کہنا ہے, کل کا ان کا انٹرویو ہے کہ اسرائیل امریکہ کو مذاکرات کے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے. یہ جو مذاکرات ہے جس میں اس نے کوشش کی اور امریکی رائے بدلنے کے لیے جو انہوں نے بھاری رقوم خرچ کی, اندازہ خود لگائیں, اور اسرائیل کی اس مہم کے باوجود امریکی مفادات کو ترجیح دوں گا. یہ کون بول رہا ہے؟ JD وینس بول رہا ہے. بھائی وہ چھوٹا سا جو زخمی ہو گیا ہے, جو 40 دن سے ایک کونے میں پڑے اپنے آپ کو ریکور کرنے کے لیے, وہ بھی آئے گا میدان میں, وہ بھی آئے گا, اس کو بھی ایران دیکھ لے گا. مگر وہ ابھی وہ اپنی وہ جس طرح پلسٹر لگا ہوتا ہے ٹانگ پہ, اور ڈاکٹر آپ کو بولتا ہے کہ 40-45 ڈیز یہ آپ نے اتارنا نہیں ہے, تو اس کا وہ ٹائم ہے اس میں لگا ہوا ہے, یہ پلسٹر اس کو اتر جائے گا, اس نے بھی میدان میں آنا ہے. اس نے ہی یہ ساری گیم کی ہے, ساری گیم وہی خراب کر رہا ہے. مسلمان جو سنی بھائی ہیں ہمارے, دیکھیں عرب ممالک سے پاکستان کو ریمیٹنسز آ رہے ہیں سب سے زیادہ. دنیا میں ایک پیمانہ ہوتا ہے, وہ پیمانہ یہی ہے کہ جس ملک سے آپ کا بزنس کا فائدہ ہو, پالیسی اس کے مطابق بنانی چاہیے. ایران ہمارے بارڈر پہ 904 کلومیٹر کا بارڈر ہم سے شیئر کر رہا ہے. ان عرب ممالک میں ہمارے لاکھوں لوگ موجود ہیں, 50-60 لاکھ لوگ ہمارے موجود ہیں جو ریمیٹنسز پاکستان آ رہی ہیں, ان سے ہماری سرکاریں, ہماری حکومت چل رہی ہے. ہم عرب کے بارے میں کچھ برا نہیں کہہ سکتے, عرب ممالک پہ ہم کچھ بھی برا نہیں, ہمارے بائی ممالک ہیں, مشکلات میں ہماری مدد کرتے ہیں. ہر مشکل وقت میں متحدہ عرب امارات نے, خیر متحدہ عرب امارات تو آخر میں $3.5 بلین ہم سے لے کے گیا, ناراضگی چل رہی ہے, مگر وہ سعودی عرب نے دوبارہ دیے. اور یہ متحدہ عرب امارات کا بھی شکریہ کہ انہوں نے $2 ارب پہلے دیے تھے, $1.5 ارب پہلے دیے, سعودی عرب نے دیے, چین نے دیے. یہ ہمارے دوست ممالک ہیں, ان کی ہمیں فکر ہوتی ہے اور ان کے مطابق ہم اپنی پالیسی بھی بناتے ہیں. مگر یار منافقت ہم کب تک کریں گے؟ اب جو سچ ہے, وطن کی محبت میں ہم نے دیکھنا ہے, اپنی پالیسی کو دیکھنا ہے, اپنی سرکار کو دیکھنا ہے. پاکستان کی سرکار نے اس کے باوجود بھی ایران کی بڑی مدد کی اور ثالثی کی بڑی اہم کوششیں کی. آج بھی پاکستان ایران کی موجودہ حکومت کو گرنے نہیں دے گا, چاہے لاکھ بھی ہماری ریمیٹنسز وہاں سے ہو. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنی سرکار کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, مگر منافقت ہم نے نہیں کرنی. منافقت یہی ہے کہ وہاں پہ امریکی بیٹھے تیار ایران میں گھسنے کے لیے, ان اڈوں میں امریکہ اور امریکہ کے جتنے بھی ڈرونز اور میزائلز ہیں وہ گرانے کے لیے وہاں پہ امریکن ان اڈوں میں بیٹھے اپنے سسٹم استعمال کر رہے ہیں, کیونکہ مسلمانوں نے نہیں بنائے. دنیا میں امریکہ کی مضبوط سسٹم ہے, تھاڈ اور پیٹریاٹ. باور اور سیاد سب سے ناکارہ جو میں کہتا ہوں وہ ایران کے ساتھ ہے. ایران مشکلات میں تھا, اس نے بس ایک چیز پہ زور دیا ہے, اپنے میزائل پہ اور ڈرونز پہ, اور وہ ان سے دنیا میں ثابت کر رہے ہیں کہ ہم نے دنیا کی بڑی سپر طاقتوں سے لڑنا ہے, ان کو گرانا ہے. اور وہ ثابت بھی کر رہا ہے, مگر مار بھی کھا رہا ہے, خوب دبا کے مار کھا رہا ہے. 2-4 موقع یہ مار رہا ہے, مگر خوب مار یہ بھی کھا رہا ہے, کیونکہ اکیلا ہے, کوئی ملک اس کے لیے مدد نہیں کر رہا, کوئی ملک ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہو رہا. ایون کہ اب تو ان کے حق میں بیان دینا بھی بڑا مشکل ہے. اب تو امریکہ نے, ان کی پالیسی ہی یہ ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ. اب تو ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ اب تو ایران نے غلطی کی ہے, ایران اپنے آپ کو مروانا چاہتا ہے, اس میں تکبر ہے.
ایکسکیوز می، اس میں تکبر ہے، وہ اب عرب ممالک پہ کر رہے ہیں. عرب ممالک نے ان کا کیا کیا ہوا ہے، اسرائیل پہ کیوں نہیں کرتے؟ مختلف قسم کے بیانیے یہ سارے بنائے جا رہے ہیں، ہر طریقے سے اس کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب تو سعودی عرب کا ہمارے لیے سب سے اہم جو پیک ہے ہمارا، کیونکہ دفاعی معاہدہ ہے، آپ نے معاہدہ کیا ہے، پھر آپ کو اس کو آگے کرنا بھی پڑے گا، اس کو وہ ایکٹیو بھی ہوگا. آگے ایسے معاملات اللہ نہ کرے کہ آئیں اور حالات خراب ہوں. پاکستان نے سعودی عرب کو بھی سمجھایا اور پاکستان نے ایران کو بھی آخری پیغام اور وارننگ دی ہے کہ سعودی عرب ہماری ریڈ لائن ہے، کیونکہ اس کے خلاف جس انداز میں جو کل قطر پہ، بحرین پہ اور اردن پہ حملے کیے گئے ہیں، اس میں ایک جو اردن میں جو کیا گیا ہے، وہ تو اپاچی ہیلی کاپٹر سے ڈرونز کو گرا رہے تھے، مگر انہوں نے جو سعودی عرب اور بحرین کے مابین وہ لمبا سے ایک برج ہے، بڑا خوبصورت سا ہے، وہاں پہ ہم گئے ہیں، بچوں کے ساتھ میں گیا تھا، بڑا زبردست ہے، دنیا میں دوسرا تیسرے نمبر پہ بڑا ہوگا، انتہائی لمبا ہے. جب آپ بحرین جاتے ہیں، اس پہ جاتے ہیں تو وہ ختم ہی نہیں ہوتا. لوگ نیچے بیٹھ کے وہاں اترتے بھی ہیں، فوٹوز بناتے ہیں، اور وہاں پہ اسپاٹ بھی ایسے ہیں کہ اچھے اسپاٹ ہیں بیٹھنے کی جگہ. اس پہ جو ہے وہ حملے کیے گئے ہیں، اور وہاں سے حوثی جو ہے یمن میں 2 گروپ ہیں. ایک گروپ کو جن کی سرکار ہے، جس کو انٹرنیشنل دنیا مان رہی ہے، جو صدارتی سپریم وہاں پہ لیڈر ہیں، ان کو سعودی عرب سپورٹ کر رہا ہے، دوسرے کو حوثی سپورٹ کر رہے ہیں. صنعا میں، عدن میں 2 جگہ بیٹھے ہیں، آپس میں کئی مخالفت ان کی ہے. مسلمان ممالک کو چاہیے کہ آپس میں صنعا میں، یمن میں یہ ایک حکومت عدن اور صنعا میں ہوتی، دونوں کو ایک ساتھ بٹھاتے، اس طرح لیبیا میں بٹھاتے، مگر نہیں، ایک گروپ کے ساتھ سنی، دوسرے گروپ کے ساتھ اہل تشیع، تو ہم خود ہی وہ معاملات کو خراب کر رہے ہیں. بہرحال وہاں پہ یمن میں پرسوں بھی جو کارروائیاں ہوئیں یمن میں، سعودی عرب پہ، پھر اس کے بعد یمن سے صنعا پہ رن وے پہ جو حملہ کیا گیا، اس کے بعد حوثیوں نے پھر ابہا ایئرپورٹ پہ سعودی عرب پہ حملہ کیا تھا. اب مزید ان کو دھمکیاں دی جا رہی، اور باب المندب کو بند کرنے کی بات کی جا رہی ہے. باب المندب اگر بند ہوتا ہے تو 12-13% دنیا کا تیل وہاں سے، اور 20-30% تیل اور گیس ابنائے ہرمز سے، یہ دونوں اگر بند ہو جاتے ہیں تو دنیا ٹھپ بیٹھ جائے گی، پوری دنیا کی انرجی کا کرائسس بن جائے گا. اب تو وہاں پہ عرب کا جو زیادہ تجارت ان کی اب وہاں پہ ہو رہی ہے، وہ بھی بند ہو جائے گا، تو بڑی مشکلات ہوں گی. اور حوثیوں نے اس کے بارے میں وارننگ دی ہے کہ ہم ان کو جو ہے وہ بند کر دیں گے. اور جو انفراسٹرکچر پہ حملے ہوئے ہیں، اس کے بعد تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ آج کل میں وہ بھی بند ہونے والا ہے. اور سعودی عرب پہ بھی انہوں نے دھمکیاں دی ہیں، اور یہاں پہ ایران بھی تڑپ رہا ہے. اب تک وہ سعودی عرب پہ انہوں نے حملے نہیں کیے پاکستان کی وجہ سے. سعودی عرب پہ وہ حملے کرتا ہے تو پاکستان کے وہاں پہ افواج بھی موجود ہیں، پاکستان کا وہاں پہ فضائی دفاعی نظام بھی ہے، اور پاکستان کے فائٹر جیٹ بھی وہاں پہ موجود ہیں. یہ مسئلہ پاکستان کو آئے گا، اور یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ پاکستان اور ایران 904 کلومیٹر کا بارڈر شیئر کر رہے ہیں، تو پاکستان ایران کو گرنے بھی نہیں دے گا. ادھر سعودی عرب کے ساتھ دفاعی پیک ہے، تو اگر آگے حملے بڑھتے ہیں تو پھر پاکستان کیا کرے گا؟ پاکستان ہر ممکن کوشش کر رہے گا بچنے کی، اور ایران کی اور سعودی عرب کے تعلقات کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کرے گا، جو بڑا مشکل ہے اس ٹائم پہ، مگر پاکستان اس میں لگا ہوا ہے. جو پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا تھا، پاکستان اب بھی اس میں بھاگ دوڑ کر رہا ہے، مگر زیادہ پاکستان کا فوکس اب سعودی عرب اور ایران کے مابین بہتر تعلقات ہے، اور ایران حملہ نہ کر دے سعودی عرب پہ. اب تو ایران کے سربراہ نے بھی، فوجی سربراہ نے کہہ دیا کہ ہم عربوں کو اونٹوں کے دور میں واپس بھجوا دیں گے. وہ عرب بھی ضدی لوگ ہیں، اور یہ بھی ایران بھی اپنی ضد پہ اڑا ہوا ہے، مگر عرب ممالک امریکہ کے پیچھے کھڑے ہیں، اپنے آپ کا دفاع کر پا رہے ہیں، اور دنیا کی جدید ترین نظام بھی ان کو بچا پا رہے ہیں. ایران کے پاس اگر تھرڈ پیٹریاٹ جیسے فضائی دفاعی نظام ہوتے تو آج ان کا یہ حال نہ ہوتا. جس طرح امریکہ دن دہاڑے اور رات کے اندھیرے میں صبح اور شام ٹائم نہیں دیکھتا، جب بھی ان کو ٹائم فارغ ملتا ہے آتے ہیں اور ان پہ بمباری کر کے واپس چلے جاتے ہیں. اس سے ایران میں زیادہ تباہی ہو رہی ہے. تو اب آگے دیکھنا ہے کہ آگے ہوتا کیا ہے. اللہ خیر کرے. جو اس ٹائم پہ حالات چل رہے ہیں وہ انتہائی کریٹیکل ہے. اللہ کرے کہ یہ جنگ مزید آگے نہ جائے، اور اگر وہاں سے اسرائیل اٹھ کے آ جاتا ہے، جس کی کوشش ہے وہ اپنی دیکھ رہا ہے، تیاری اس طرح انداز سے کر رہا ہے
کہ ایران کی موجودہ رجیم کو کسی طریقے سے گرایا جائے. اگر وہ بھی اس میں آ جاتا ہے تو پھر معاملات آگے جا کے مزید خراب ہوں گے اور ایران کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا. مزید خبریں آئیں گی، ناظرین سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.